پاک چین دوستی میں خوشگوار موڑ، سفارتی تعلقات کی 75 برس مکمل ہونے پر تقریب، صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان اور چین کی دوستی ہر آزمائش میں پورا اتری، چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا، دونوں کی دوستی سمندر سے گہری، ہمالیہ سے بلند اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ سی پیک پاکستان کی معیشت اور روزگار کے لیے اہم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے، چینی صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں کریں گے، تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ خصوصی تقریب میں شرکت کریں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ پوری قومی قوت سے جاری رہے گی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب، کہا شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں، وطن کا امن شہداء کی عظیم قربانیوں کا مرہون منت ہے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں عسکری اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ وصالت عطا کیے گئے۔ بعد از شہادت اعزازات شہداء کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ شہداء کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف سرگرم، ملک میں پائیدار امن و استحکام کے لیے سیکیورٹی فورسز پرعزم۔ فریڈم فلوٹیلا کے کارکنوں سے بدسلوکی اسرائیل کو مہنگی پڑ گئی، عالمی رد عمل پر صہیونی ریاست امدادی کارکنوں کو رہا کرنے پر مجبور، بیشتر کارکنوں کو رامون ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا، مرحلہ وار واپسی کا عمل جاری، کارکنوں سے بدسلوکی کی ویڈیو پر عالمی غم و غصہ، اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈز، بیلجیم، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں اسرائیلی سفیر طلب، جرمنی، برطانیہ، اسپین، پولینڈ، یونان، آئرلینڈ، جنوبی کوریا، قطر اور ترکیے کی جانب سے بھی مذمت۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی رویہ انسانی احترام اور وقار کے بنیادی معیار کی خلاف ورزی ہے۔ یورپی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کلاس بولی، غزہ جانے والے امدادی کارکنوں کو ہتھکڑیاں لگا کر زمین پر بٹھانا توہین آمیز ہے۔ امریکی سینیٹر مرکلے نے انتہا پسند وزیر برائے قومی سلامتی اتمر بن گور کا سلوک گھناؤنا اور غیر انسانی قرار دے دیا۔ سینیٹر وان ہالن نے کہا، اسرائیلی وزیر کا کیمروں کے سامنے یہ سلوک ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ پاکستان کے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی کارروائی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بین الاقوامی سمندری حدود میں فلوٹیلا کو غیر قانونی طور پر روکا گیا، انسانی ہمدردی کے کارکنوں کی منمانی، حراست اور بدسلوکی کی مذمت کرتے ہیں۔ زیر حراست افراد میں پاکستان کارکن سعد ایدھی بھی شامل۔ اسپینش وزیر اعظم پیڈرو سانچیز ایک بار پھر اسرائیلی بربریت کے خلاف بول پڑے، فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا پر قبضے کو تضحیک آمیز اور ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر وین گور کا اسپینش شہریوں سے متعلق بیان مسترد، کہا اسپین اپنے شہریوں کے ساتھ بدسلوکی برداشت نہیں کرے گا، وین گور پر عائد پابندیوں کو دیگر یورپی ممالک تک وسعت دینے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ایران امریکہ ایک اور بیٹھک اسلام آباد میں لگنے کی امید، عرب میڈیا کے مطابق دونوں ممالک میں معاہدہ جلد ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے متن کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، معاہدے کی حتمی منظوری کے لیے اہم سفارتی سرگرمیاں جاری، عید کے بعد مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں متوقع۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا حالیہ دورہ ایران پیغامات کے تبادلے میں سہولت اور فریقین کے نکات کی وضاحت کے لیے ہے۔ ایران امریکہ کے حوالے سے شکوک کے باوجود مذاکرات کو سنجیدگی اور نیک نیتی سے آگے بڑھا رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک اور دھمکی آمیز بیان، کہا ایران کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی تو امریکہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، معاہدہ ہونے تک ایران کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا، ایران کے جواب کا چند روز انتظار کریں گے، ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ وہ جانتے ہیں کیا ہونا ہے، ایران کے ساتھ معاملات میں جلد بازی نہیں کریں گے، تہران ڈیل کر لیتا ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہوگا، ایران بدترین شکست سے دوچار ہے، ایران کے معاملے پر میرے اور نیتن یاہو کے درمیان اتفاق ہے، نیتن یاہو کو جو کہیں گے وہ کرے گا، کیوبا ایک ناکام ریاست ہے، کیوبا کی حالت بہت خراب ہے، وہاں کے عوام مشکلات کا شکار ہے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کی ملاقات، ایران امریکہ جنگ بندی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آپ نے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی پر بات چیت، امریکہ کے ممکنہ حملے کے پیش نظر فوج کی تیاریوں پر بریفنگ۔ ایران کے یورینیم ذخائر کا فیصلہ ایران خود کرے گا، ترجمان روسی وزارت خارجہ کا بیان۔ کہا ایران امریکہ جنگ کا حل صرف سفارتی مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ اس سفارتی عمل میں ایران کے مفادات کو لازمی طور پر مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان افزودہ یورینیم سے متعلق ممکنہ حل پر عمل درآمد میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا محسن نقوی کی 24 گھنٹے میں دوسری بار ایرانی ہم منصب سے ملاقات ہوئی۔ ایرانی سفیر کی ایرانی ملاحوں کی رہائی پر پاکستان کے کردار کی تعریف، رضا امیری مقدم کہتے ہیں ایرانی ملاح اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔ سنگاپور کے پانیوں میں جہاز ضبط ہونے کے بعد 20 ایرانی ملاح مشکل صورتحال میں تھے۔ سفارتی کوششوں کے بعد ایرانی ملاحوں کو سنگاپور سے اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومت پاکستان کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں تقریب، پرنس رحیم کے پہلے سرکاری دورہ کے موقع پر تقریب کا اہتمام۔ وزیر اعظم نے امن، استحکام اور روابط کے فروغ کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے درمیان دیرینہ شراکت داری کو اجاگر کیا۔ دیہی ترقی، صحت، تعلیم، قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت، ماحولیاتی تبدیلی اور نوجوانوں کی تربیت سمیت مختلف شعبوں میں اس کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف جسٹس کے خلاف 5 شکایات خارج کر دیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے خلاف 5 شکایات کی تفصیلات پبلک کر دیں۔ اعلامیے کے مطابق پہلی شکایت پشاور ہائی کورٹ کے وکیل نے جمع کرائی۔ الزام لگایا گیا کہ ایڈیشنل سیشن ججز کے سلیکشن کے عمل میں میرٹ کو مد نظر نہیں رکھا۔ دوسری شکایت کراچی کے شہری نے دائر کی۔ الزام لگایا مقدمہ سپریم کورٹ میں بغیر سنوائی کے خارج کیا گیا، جو مس کنڈکٹ ہے۔ تیسری شکایت کراچی کے رہائشی کامران خان نے دائر کی تھی۔ الزام لگایا کہ شکایت کنندہ کی ایک شکایت سنوائی کا موقع دیے بغیر خارج کر دی۔ کونسل نے متفقہ طور پر شکایات کو خارج کر دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 14 مئی کو منعقد ہوا تھا۔ سیاسی مداخلت ہو رہی ہو تو ہمیں بتائیں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ فوجداری نظام عدل میں خرابیوں سے متعلق توہین عدالت درخواست پر سماعت۔ چیف سیکریٹری، ایڈوکیٹ جنرل، سیکریٹری ہوم، سیکریٹری فائنانس، سیکریٹری ایڈمنسٹریشن، سیکریٹری قانون اور دیگر پیش۔ چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے استفسار کیا کہ چیف سیکریٹری صاحب یہ بتائیں فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ جو رپورٹ آپ نے پیش کی ہے اس میں تو کچھ نہیں۔ یہ صوبہ 4 کروڑ عوام کا ہے، صوبہ جل رہا ہے۔ ڈی آئی خان ٹانگ کوئی جا نہیں سکتا۔ میں خود ڈی آئی خان جا رہا تھا، اجازت نہیں ملی۔ اگر کوئی اپنا کام نہیں کر رہا تو ہم اس کے خلاف کارروائی کا حکم دیں گے۔ چیف سیکریٹری نے کہا 2-3 ہفتے دے دیں، میں خود اس کو دیکھوں گا۔ چیف جسٹس نے کہا ہم 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، آپ اس معاملے کو دیکھیں۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ارکان بڑھ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تعداد میں اضافے کی منظوری۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی ای سی سی میں شامل۔ وزیر اعظم نے کہا پر امید ہوں کہ خالد مقبول صدیقی ای سی سی میں فعال کردار ادا کریں گے، ملک و قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ ٹیکس لگاؤ ٹیکس، آئی ایم ایف کے مطالبات بڑھ گئے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے پر زور، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ پر مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ مشن واشنگٹن روانہ، ورچوئلی بات چیت ہوگی۔ بجٹ پر مذاکرات آئندہ دنوں میں بھی جاری رہیں گے۔ مشن چیف کا دورہ پاکستان مکمل ہونے پر بیان۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستانی حکام کے ساتھ حالیہ معاشی صورتحال پر بات چیت کی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے پاکستانی معیشت پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ جی ڈی پی کے 2% بنیادی بجٹ سرپلس کے ہدف پر قائم رہنے کے عزم کا اعادہ۔
ٹیکس نیٹ میں توسیع، ٹیکس نظام میں بہتری پر اتفاق، آن لائن مذاکرات کل سے دوبارہ شروع ہوں گے۔ IMF نے 3 سالہ میکرو اکنامک فریم ورک طلب کر دیا۔ حکومت نے 4.1% شرح نمو کی تجویز دے دی۔ IMF نے 3.5% تخمینہ لگایا۔ حکومت کی آئندہ بجٹ سے قبل پارلیمنٹیرینز کے لیے 70 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ ترقیاتی منصوبوں کے آگے معاشی مشکلات کا سپیڈ بریکر، فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث قومی نوعیت کے 16 منصوبوں میں تاخیر، منصوبوں کی لاگت کئی گنا بڑھ چکی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے منصوبے فنڈنگ نہ ملنے پر تاخیر کا شکار، منصوبوں کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ رپورٹ کے مطابق N50 پر یوب بائی پاس کا منصوبہ تاخیر کا شکار، اکتوبر 2010 میں مکمل ہونے والا دریائے راوی پر پل کی تعمیر کا منصوبہ بھی نامکمل۔ لاہور ملتان موٹر وے، مرگلہ ہائی وے کی توسیع اور شاہدرہ میں اوور ہیڈ پل کی تعمیر بھی تاخیر کا شکار۔ GHQ حملہ کیس میں بڑا فیصلہ، ATC راولپنڈی نے 12 سزا یافتہ عدالتی اشتہاریوں کے ضمانتی مچل کے اشورٹی بانڈز ضبط کر لیے۔ ضمانتوں کو جاری شوکاز نوٹسز کے جوابات غیر تسلی بخش قرار۔ ضمانتی مچل کے ضبط کر کے ضامنوں کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ سزا یافتہ مجرموں میں عمر ایوب، زرتاج گل، کنور شوذب، اشرف سوہنا اور بلال اعجاز شامل۔ راشد شفیق، احمد چٹھا اور دیگر مجرم بھی شامل۔ عدالت نے GHQ حملہ کیس میں 47 اشتہار ملزموں کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 26 نومبر احتجاج میں انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے PTI رہنماؤں کی گرفتاری سے روک دیا۔ PTI MNAs اور رہنماؤں کو 23 جولائی تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ لطیف خوسا، جنید اکبر، سینیٹر فلک ناز چترالی عدالت پیش، راجہ بشارت بھی پیش۔ خیبر پختونخوا میں کیا بڑی تبدیلی آئی؟ اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا تقریروں سے مسائل حل نہیں ہوتے، خیبر پختونخوا میں آپ حکومت کر رہی ہیں، ہم وزیر اعظم کی ہدایت پر بات کرنے کو تیار ہیں، آپ کے کیس عدالتوں میں ہیں، ایگزیکٹو کسی کو براہ راست ریلیف نہیں دے سکتی، آپ قائمہ کمیٹیوں میں آئیں، اپنی تجاویز دیں۔ پنکی کے سہولت کاروں کے گرد گھیرا تنگ، پولیس نے ملزمہ کے قریبی ساتھی کی گرفتاری اور تفتیش کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ گارڈن اور درخشاں پولیس نے سہولت کار ملزم سمیر کی مقدمات میں گرفتاری اور تفتیش کی اجازت مانگ لی۔ عدالت نے پولیس کو 2 مقدمات میں ملزم کی گرفتاری اور تفتیش کی اجازت دے دی۔ پولیس کے مطابق ملزم سمیر انمول اور پنکی کا رائڈر ہے، موٹر سائیکل کے ذریعے منشیات سپلائی کرتا تھا۔